هل من ناصر ينصرنا؟ محرم آ گیا لوگو ہمیں آنسو بہانے دو، محرم آ گیا لوگو ہمیں آنسو بہانے دو۔ اچھا، آج آپ لوگوں سے ہمیں کچھ گفتگو کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو تو بہت کہتے رہے کہ کچھ آپ بولیں، آپ لوگ بولیں نہیں، آخر مجبور ہو کہ ہم ہی کو بولنا پڑ رہا ہے اور بہت زیادہ بولنا پڑ رہا ہے۔ تو صورت یہ ہے کہ آج دونوں کلاسیں جو ہیں وہ ہم لیں گے انشاءاللہ، اور پہلی جو کلاس ہے اس میں ہمیں جو آپ سے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے کہ آپ کی رہنمائی اس سلسلے میں کی جائے کہ آپ جو کتابیں وغیرہ پڑھیں گی یا جو کچھ تیاری کریں گی مجالس کے لیے، اس کا طریقہ کار کیا ہو، کتابوں کا انتخاب کیا ہو۔ تو دیکھیے، اس سلسلے میں ایک بات جو ہم نے آپ سے پہلے بتائی تھی، غالباً پہلی تقریر میں جو ایام اعزاز سے پہلے ہوئی تھی، اس میں ہم نے آپ لوگوں کو ایک بات یہ بتائی تھی کہ آپ ماشاءاللہ سے ایک بڑی مقدس اور بہت ہی اہم فریضے کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہو رہی ہیں۔ اس میں جو آپ کی شخصیت کی تعمیر اور شخصیت کی بہتری کا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، اس پر گفتگو ہو چکی۔ اب ایک چیز اور ہم نے آپ لوگوں سے یہ کہی تھی کہ دیکھیں، ہر شخص جو ہے پروردگار عالم کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ ہر ایک اس طریقے سے خلق ہوا ہے کہ کچھ نہیں معلوم کہ کس ذہن انسانی میں کیا ہے، کس کے اندر کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں، کس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کس کے اندر کون کون سا ایسا جوہر ہے کہ جس کا خود اس کو بھی علم نہیں ہے۔ اب آپ یہاں پر معاشرے میں، منظر عام میں لوگوں کی قابلیت میں اضافہ، لوگوں کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ایک کام کر رہی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ کو جو قدرت نے صلاحیتیں دی ہیں وہ سب بروئے کار آئیں اور ان کو استعمال کر کے آپ گفتگو کریں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ نہیں کہ کس میں کیا صلاحیت ہے، لیکن اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجلس ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا میدان ہے کہ جس میں بہت گنجائش ہے۔ یعنی اس میں جب آپ گفتگو کرنے بیٹھتی ہیں تو آپ اخلاقیات پر بھی گفتگو کر سکتی ہیں، آپ تاریخ پر بھی گفتگو کر سکتی ہیں، آپ تفسیر پر بھی گفتگو کر سکتی ہیں، آپ عقائد پر، علم کلام پر، اس پر بھی گفتگو کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت سے تقاضے ہوتے ہیں زمانے کے، ان کے اوپر بھی آپ گفتگو کر سکتی ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر اپنی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کسی بات کو یاد رکھنے کی صلاحیت، یعنی جس کو ہم حافظہ کہتے ہیں، بہت اچھی ہوتی ہے، اور وہ نام، تاریخیں، واقعات بہت اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ جب گفتگو کریں تو بنیاد بنائیں تاریخ کو۔ اب جو شخص تاریخ کو بنیاد بنا کے بات کرے، اسے جب مشورہ دیا جائے کہ کون سی کتابیں پڑھو، تو ظاہر ہے کہ اس کو تاریخ کی کتابوں کا مشورہ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے اندر دلائل و برہان کی صلاحیت زیادہ ہے، یعنی وہ جیسے ایک چیز رٹ لی بغیر عقل کو استعمال کیے، بغیر ذہن کو استعمال کیے۔ بعض لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے، بعض لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ وہ گہرائی میں جاتے ہیں، دلائل میں جاتے ہیں، برہان میں جاتے ہیں۔ ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ عقائد کے اوپر مشتمل مجلسیں پڑھیں، اس میدان کو لے لیں۔ اب جب وہ عقائد کے اوپر گفتگو کریں گے تو ان کو ظاہر ہے کہ ان کتابوں سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جو عقائد کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد
بعض لوگوں میں نصیحت کی، واعظ کرنے کی اور لوگوں کو کسی بات پر آمادہ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. ان لوگوں کو کامیابی اس چیز میں ہوگی کہ وہ اخلاقیات کے اوپر گفتگو کریں، جہاں تک ہو سکے اخلاقی موضوعات لیں، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر دیں گی، زیادہ مؤثر طریقے سے بیان کر دیں گی اور لوگوں کے اوپر اس کا زیادہ اثر ہوگا. لیکن اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی سیرت، اپنا کردار جو ہے اس کو بھی بہرحال ایک نمونے کے طور پر پیش کیا جائے. تو یہ اس میں ضروری ہو جائے گا. اچھا، اگر آپ کو اس بات کی صلاحیت اپنے اندر محسوس ہو کہ آپ مختلف پہلوؤں سے مختلف اصلاحی نکات نکال سکتے ہوں، تو پھر آپ کے لیے جو چیز زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے وہ تفسیر ہوتی ہے. پھر آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں، تفسیر قرآن کی مختلف آیات کی، مختلف سوروں کی وہ آپ بیان کریں، تو یہ ایک علمی موضوع بھی ہوگا اور آپ کے جو مزاج کا تقاضا ہے اس کے عین مطابق ہوگا. تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہو گئی. اب یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ظاہر ہے کہ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے خیال میں آپ کس میدان میں، کس شعبے میں زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتی ہیں، تو ہو سکتا ہے ابھی آپ نے غور نہ کیا ہو، فوری طور پر ممکن ہے آپ کے پاس جواب نہ ہو. لیکن ہم نے جب آپ لوگوں کی تقریریں سنی تھیں اور سن رہے ہیں یا سنتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی خواتین، کون سی بچیاں وہ ہیں کہ جن کو تاریخ پڑھنا زیادہ بہتر ہے، یا جن کو عقائد پڑھنا زیادہ بہتر ہے، یا جن کے لیے تفسیر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اب مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ اس کے علاوہ وہ کچھ نہ پڑھے، جو پڑھ سکے پڑھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ انداز بیان، اب جیسے وہ لوگ کہ جو دھواں دھار قسم کی تقریر کرنے کے عادی ہیں یا عادی بننا چاہتے ہیں، صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں، ان سے آپ اخلاقیات پڑھوائیں تو وہ کچھ نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ ان کو تو خطابت کفن چاہیے نا. تو اس میں وہ اخلاقیات نہیں پڑھ سکیں گے، اس میں وہ تفسیر نہیں پڑھ سکیں گے، تاریخ نہیں پڑھ سکیں گے. ہاں وہ پھر پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ عقائد پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن اگر آپ اپنی گفتگو کا انداز جو ہے وہ تدریسی بنا لیں، یعنی ٹیچنگ والا، تو ٹیچنگ میں آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ جس سبجیکٹ پر بھی آپ جائیں گی اس کو صحیح طریقے سے بیان کر سکیں گے، اور آپ کی جو بھی صلاحیت ہے، جو آپ نے سیکھا ہے، جو آپ کے علم میں آ چکا ہے، اس کو دوسرے تک پہنچانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اگر آدمی تدریسی انداز میں گفتگو کرے. خطابت والے انداز میں گفتگو کرے گا تو پھر علوم کو اس طریقے سے پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے جس طرح سے تدریس میں پہنچا سکتا ہے. لیکن ہم اس پر آپ کو کوئی یہ نہیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں، یعنی یہ صرف آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کن کن چیزوں کو، کن کن شعبوں کو ہم لیں تو ہمارے مزاج کے مطابق ہوں گے، اور ان شعبوں میں ہم کم محنت کر کے زیادہ اچھے نتائج نکال لیتے ہیں. دیکھیے بات کیا ہوتی ہے، ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے، اس میں ڈاکٹر بننے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ نے اس کو ڈال دیا میڈیکل سائنس میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یقیناً ناکام ہو جائے گا، کامیاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہوگا، اس کو زیادہ محنت کر کے کم نتیجہ نکلے گا. اور اگر اس کو اس لائن میں ڈالیں جو اس کے مزاج کے مطابق ہے تو کم محنت کر کے زیادہ نتیجہ نکل آئے گا. یہ نہیں ہے کہ ہمارا مطلب یہ کہ آپ کسی اور چیز میں جائیں گے تو خدا نخواستہ کامیابی نہیں ہوگی، زیادہ محنت کرنا پڑے گی. تو جب زیادہ محنت کریں تو نتائج بھی زیادہ نکالیں. تو اس اعتبار سے آپ لوگ اپنے آپ کو وہ کریں، ایک دفعہ اپنا محاسبہ کریں، اپنا اندازہ لگائیں کہ آپ لوگوں کے اندر ان میں سے کون سی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہے. اور جب اس کا اندازہ ہو جائے تو پھر وہ خواتین کہ جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہیں کہ تاریخ پر گفتگو کریں، تو ان کے لیے مجلس میں طریقہ ایک یہ ہو جاتا ہے کہ انبیاء کی تاریخ، قصص الانبیاء سے آپ نے پڑھی،
اور انبیاء کی تاریخ سے، انبیاء کے واقعات سے ائمہ اہل بیت کے فضائل جو ہیں وہ آپ اخذ کریں۔ وہ نکات پرانے زمانے میں کچھ تھے ذاکرین جو اس طرح نکالتے تھے کہ انبیاء کی تاریخ سے ائمہ کے فضائل نکالتے تھے۔ کچھ آپ پرانی ایک آدھ مجلس کسی کی پڑھ لیں، پرانی کتابیں مل جاتی ہیں ذاکرین کی مجلسوں کی جو اس انداز پر ہوں، اور پھر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، قصص الانبیاء پڑھیں، اور اس طریقے کی وہ چیزیں کہ جس میں آپ کو تاریخی واقعات مل جائیں۔ آپ حیات القلوب پڑھ سکتی ہیں، آپ ایک زیارت وارثہ کی تفسیر کی جو آپ بات کر رہی ہیں نا، تو وہ بھی ہم نے آپ سے کہا کہ زیارت وارثہ کی تفسیر، قرآن کی تفسیر، دعاؤں کی تفسیر وہ اس صورت میں آپ پڑھیں کہ جب آپ کے اندر افہام و تفہیم کا ایک جو انداز اور صلاحیت وہ ہو، اور پھر اس میں تفسیر کرنے کے لیے آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ تفسیر جو ہے وہ بہرحال ایسی ہو کہ جو مزاج ائمہ کے مطابق ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کوئی ایسے مطالب اس میں سے نکال کے بیان کر دیں کہ جو مزاج معصومین کے، مزاج دین کے مخالف ہوں۔ اس کے اوپر آپ کو محنت کر کے پڑھنا پڑے گا، کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ زیارت وارثہ کیا، آپ زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ اور زیارت آل یاسین، بہت سی زیارتیں آپ لے سکتی ہیں اگر زیارتوں پر پڑھنا۔ ہاں وراثت بتائی گئی ہے کہ انبیاء کے وارث ہیں، تو بالکل صحیح آپ نے کہا، تو وہ آپ لے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ہی بہترین چیز جو ہے وہ دعاؤں کی تفسیر ہے۔ آپ دعاؤں کی تفسیر پر چل جائیں، اس سے کہ تو کوئی آپ کی علمی گفتگو ہی نہیں ہوگی، کیونکہ دعائیں جو ائمہ کی ہیں وہ دراصل درس توحید ہیں، دروس معرفت ہیں۔ اب اس کی جب آپ تفسیر بیان کریں گی تو آپ اس میں مکتب اہل بیت کے عقائد توحید بیان کریں گی۔ وہ تو بہت علمی مجلسیں ہوں گی، بہت ہی لاجواب مجلسیں ہوں گی اگر وہ کر سکیں آپ۔ ہاں آتی ہیں، دعاؤں کی تفسیروں کی الگ سے بک بھی آتی ہیں۔ ایسا کریں کہ دیکھیں کتابیں تو بہت ہیں، اب ایک دم سے ہم اگر آپ کو بہت سی کتابوں کے نام بتا دیں وہاں تک آپ پہنچیں گے بھی نہیں، ملیں گی بھی نہیں، اور ملیں گی تو پھر اس کو پڑھ کے سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی۔ اگر آپ کو دعاؤں کی تفسیر پر بات کرنا ہے، مفتی جعفر حسین کی صحیفہ کاملہ لے لیں، اس میں پوری امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ دعائیں جو صحیفے میں ہیں، آپ کی سب دعائیں صحیفے میں نہیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کی بہت دعائیں، لیکن جو صحیفے میں ہیں ان کی تفسیر اس میں انہوں نے کی ہے۔ پہلی جہاں سے ہاں صحیفہ زہرا اور صحیفہ منجید، ان کا ابھی تک کوئی یہاں پہ دروس میں کوئی ذکر نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے یہاں پر کچھ پروگرام ہوئے تھے، کلاسیں ہوئی تھیں، اس کے ریکارڈنگ ہے، وہ آپ کبھی، ہمیں نہیں معلوم کہاں سے ملے گی، دیکھ لیجئے گا، اس میں پوری گفتگو ہے کتاب علی کے اوپر، صحیفہ فاطمہ کے اوپر، وہ آپ پڑھ لیجئے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں اچھا، اس کے علاوہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں جو صحیفہ کاملہ ہے اس میں سب سے پہلے تفسیر ہے دعائے مکارم اخلاق کی، دعائے مکارم اخلاق کی تفسیر، اور وہ کی ہے مولانا نقن صاحب نے، مولانا علی نقی صاحب نے، بڑے قابل آدمی تھے، انتہائی قابل مایہ ناز شخصیت تھے، انہوں نے دعائے مکارم اخلاق کی تفسیر کی ہے، اس سے آپ نکال سکتی ہیں بہت سے نکات، بہت سی تقریریں، پورا خمسہ پڑھ سکتی ہیں، صرف ایک نہیں، اور بلکہ 10 پڑھ سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں جتنی دعائیں ہیں ان سب کی چھوٹی چھوٹی تفاسیر اور تشریحات اس میں موجود ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ کو انشاءاللہ ایسا ملکہ حاصل ہو جائے کہ آپ کے علوم جو ہیں وہ ترقی کر جائیں اور آپ کے پاس ذخیرہ علمی زیادہ ہو، تو صرف آپ کو ایک نہج دیکھنا ہوتی ہے کہ کسی عالم نے دعا کی تفسیر کس انداز پر کی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے علوم جو ہیں اس سے آپ اس میں جتنا چاہیں اضافہ کر دیں، جتنا اضافہ کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں۔ تو تفاسیر دعاؤں کی یہ آپ کا بہت اچھا آپ لوگوں کا خیال ہے، اس پر آپ
کام کر سکتی ہیں، بہت اچھا کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑی معیاری گفتگو ہوگی۔ ابھی تک جو آپ لوگ تقریریں کر رہی ہیں وہ اس معیار کو نہیں پہنچی ہیں کہ آپ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کی تفاسیر کے اوپر تقاریر کریں۔ بہرحال انشاءاللہ ہو جائے گا، ناممکن نہیں ہے، شروع کریں، کوشش کریں، آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر قرآن کی تفسیر کے اوپر جانا ہے تو قرآن کی تفاسیر تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ جو تفسیر بازار میں آرام سے مل جاتی ہے اور بہت آسان ہے دوسری تفسیروں کے مقابلے میں، وہ تفسیر نمونہ ہے، جو جلد جب چاہیں آپ خرید لیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو مل جائے گی۔ گو کہ تفسیر نمونہ اصل میں ذاکروں کے لیے نہیں ہے، تفسیر نمونہ طالب علموں کے لیے ہے، لیکن ابھی آپ لوگ طالبات ہی ہیں، یہیں سے آگے بڑھیں گے، تو اس لیے آپ تفسیر نمونہ اگر پڑھیں اور اس سے آپ جن آیتوں کی تفسیر اس میں ہے، سب کی نہیں ہے، اس میں انہوں نے ناصر مکاظم شیرازی صاحب نے یہ کیا ہے کہ بعض آیتوں کی تفسیر کی ہے، بعض کا صرف ترجمہ کر کے چھوڑ دیا ہے، تفسیر نہیں کی ہے، لیکن یہ کہ جہاں تفسیر آپ کو ملے گی بعض جگہ بہت تفصیل سے بھی ہے، جو خاص آیتیں ہیں ان کی تفسیر بہت تفصیل سے ہے، جیسے آیہ ولایت ہے۔ یہ تفسیر نمونہ جو ہے اس میں مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہوتے ہیں کہ جو پڑھ کر ایسا ہے جیسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، آسان لفظوں میں ایسی ہو نا کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں آرام سے۔ ہاں، ایسے جس کو آپ آسان کہتی ہیں یہ بڑا مشکل ہے اس کا ملنا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب جو زبان آپ لوگوں کی ذرائع ابلاغ والی ہو گئی ہے، جو ریڈیو پر ٹی وی پر زبان آتی ہے وہ آپ لوگوں کو بولتے ہیں، وہی آپ کو آسان لگتی ہے۔ تو اب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ بھی مشکل لگ رہی ہوگی آپ، ہاں نہیں مشکل لگے گی آپ، کیونکہ ہم اردو بول رہے ہیں نا۔ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں اصل کتابیں نہیں ہیں، ترجمے ہیں۔ تفسیر نمونہ جو آپ کو ملتی ہے وہ فارسی سے اردو ترجمہ کی ہوئی ہے۔ اب جس نے اردو، اب یہ صفدر حسین نجفی صاحب نے ابتدا میں کی تھی، پھر بعد میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو آگے جلدوں کی جو تفسیر وہ ترجمہ تھا وہ پھر کسی اور نے کیا تھا۔ تو صفدر حسین نجفی کی زبان بہت اچھی ہے، بڑی اچھا اردو ترجمہ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر کتابیں آپ جو پڑھیں گی اس وقت آپ کو بازار میں ملتی ہیں وہ سب وہ کتابیں ہیں جو فارسی کتابوں کے اردو ترجمے ہیں۔ اور اتفاق کہیں، اس کو بدقسمتی کہیں، جو بھی کہیں، صورتحال یہ ہے کہ وہ ترجمے اردو میں ایسے لوگوں نے کیے ہیں جن کو خود اردو نہیں آتی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ترجمے ایسے کیے ہیں کہ واقعی میں اس کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جیسے تفسیر نمونہ کی آپ بات کریں، اس میں یہ بات نہیں ہے، یہ صاف اردو میں ہے۔ اس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اردو خود اب بہت کمزور ہو گئی ہے، تو تھوڑی سی آپ کو محنت اردو ادب پر کرنا پڑے گی، اردو کی کتابیں پڑھنا ہے۔ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، مطلب اردو میں وہ انکمپلیٹ ملی ہے جہاں سے بھی میں نے دیکھا۔ کیا چیز؟ البیان تفسیر اس میں تفسیر البیان آپ لوگوں کے مطلب کی صحت سے نہیں کہ بہت اعلیٰ معیار کی ہے، 3 یا 4 جلدیں ابھی اس کی آئی ہیں، اس کے آگے نہیں ملیں گی آپ کو، وہ فارسی یا عربی میں ہی ملیں گی۔ اردو میں 4 جلدوں سے زیادہ ہیں، 4 جلدیں ہیں، اس کے بعد نہیں ہیں۔ میں بھی پہلی پڑھ رہی تھی۔ ہاں، تو آپ تو بھی پہلی پڑھ رہی ہیں، دوسری تیسری چوتھی بھی مل جائے گی آپ کو، لیکن اس کی نہ آپ کو زبان سمجھ میں آئے گی اور نہ مفاہیم سمجھ میں آئیں گے، اس لیے ہم نے اس کا نام نہیں لیا۔ وہ آقا محمد حسین طباطبائی کی تفسیر ہے، وہ بہت جامع تفسیر ہے، وہ ہے سمجھیے ان لوگوں کے لیے کہ جو ذرا معیار کے ذاکرین ہیں، آگے چل کے آپ لوگوں کے کام آئے گی، ابھی نہیں۔ ایک تفسیر انوار النجف بازار میں تھی، اب آج کل مل نہیں رہی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ باقی مختصر تفاسیر ہیں، جیسے تفسیر الخطاب نقن صاحب کی ہے، یا مولانا ظفر حسن امروہوی صاحب کی وہ ہے تفسیر کی کتاب ہے، اور اس طریقے سے اور بھی کئی ایک ہیں۔ لیکن جس بات کی آپ زبان کی بات کر رہے ہیں وہ اس وقت آپ کے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی لکھی ہوئی تفاسیر مکمل نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر محمد حسن صاحب کی ہے، وہ آپ پڑھیں، اس میں آپ کو وہی زبان ملے گی جو آج کل اس شہر میں بولی جاتی ہے، اس شہر کے رہنے والے، اسی مقام کے رہنے والے آپ کے معاشرے کے ساتھ۔ تو اس کے لیے پھر آپ سمجھیں، معنی یاد کریں، اس کے لغت لے کے بیٹھیں یا کسی سے پوچھیں، کیونکہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز بالکل آسان ہو جائے، بالکل پکی ہوئی چیز نہیں ملے گی آپ کو۔ اگر اردو نہیں آتی ہے تو الفاظ آپ پڑھیں، یاد کریں۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ جیسے ایک سورہ کی ہم تفسیر چاہ رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ چھوٹی چھوٹی تفسیر ہیں، وہ سورہ یاسین وغیرہ کی، وہ آسان اردو میں ہیں، جیسے سورہ یاسین کی ہے، سورہ رحمان کی ہے،
مولانا قرۃ العین عابدی صاحب نے کئی سوروں کی تفاسیر لکھی ہیں. اب وہ ان کی زبان وہی ہے جو آپ لوگ بولتے ہیں، یعنی ہمارے سامنے جب وہ بولتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ قبلہ زبان صحیح کیجیے، لیکن آپ کے لیے بہت اچھی زبان ہے. تو تو بس وہ زبان جو ہے وہ آپ کو پسند آئے گی، وہ آپ کی سمجھ میں آئے گی بالکل، کہ اس میں انگریزی کے الفاظ بھی بہت ہوں گے. ہاں نہیں، اب ان کو تجربہ ہے نا اس بات کا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، تو انہوں نے اس حساب سے کر دی. ہاں ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے اس میں. تو وہ یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت اپنا معیار بھی تو بلند کریں نا، کہ آپ چاہیں کہ کتابیں نیچے آ جائیں، اساتذہ نیچے آ جائیں، علماء نیچے آ جائیں، بھائی آپ بھی تو اوپر آئیں تھوڑا سا، تو اپنا بھی معیار اوپر کریں. ہاں تو یہ تفاسیر کی بات ہو گئی. اب اس کے بعد جیسا کہ ہم نے کہا اخلاقیات کی بات یا عقائد کی بات، تو عقائد کے اوپر آپ کو چھوٹی چھوٹی کتابیں، وہی ترجمہ ملے گا، اصل کتابیں نہیں ہیں، ترجمے ہیں. جیسے محسن قراتی کی کتاب ہے مکتب اسلام کے نام سے، یا اسلام دین حکمت کے نام سے کتاب ہے. پھر ایک کتاب عقائد امامیہ کے نام سے عقائد جعفر سبحانی کی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اور اس میں مسئلہ وہی ہے کہ ترجمے ہیں، اور ترجمہ کرنے والوں کی اردو خود اچھی نہیں ہے، لہذا تھوڑی مشکل تو پڑے گی لیکن سمجھ میں آئیں گی. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ سمجھ ہی نہ سکیں اس کو. اب کچھ نہ کریں. شروع کیا ہے دیکھیں، وہ الفاظ جن کے معنی آپ کو معلوم ہے وہ آپ کے لیے آسان ہے. کسی لفظ کے اوپر یہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ یہ مشکل ہے یا یہ آسان ہے. جس کے معنی آپ کو معلوم ہے وہ آسان ہے، جس کے معنی نہیں معلوم وہ مشکل ہے. جب معلوم ہو جائے گا تو آسان ہو جائے گا. اس میں کیا ہے، لغت سے دیکھ لیا کریں، فیروز اللغات دیکھ لیں، غیاث اللغات دیکھ لیں، اور بہت سی چھوٹی لغت کی کتابیں، اتنی موٹی بڑی لغت کی کتاب نہ بھی لیں، چھوٹی لے لیں، اس میں دیکھ لیں، تو وہ مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اب اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، اگر بالفرض اخلاقیات کی بھی بات ہو گئی، اخلاقیات کی بھی ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ کو ترجموں کی شکل میں بہت مل جائیں گی. تو اس میں سے آپ جو چاہیں نکال سکتی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ خاص طور سے ناموں کی فہرست دی جائے. اچھا، اب اس کے بعد اور کوئی موضوع اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس پر آپ بات کر لیں، پھر ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلیں. کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ ہاں تو پوچھ لیں. سر آج کل یہ پہلے بھی مطلب کافی عرصے سے چل رہا ہے، تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہی ہے کہ ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، ابھی میں نیچے سے بھی ایڈمیشن کو پوچھ گئی تو انہوں نے بھی یہی بولا کہ آج کل یہ ہمارے یہاں بڑا چل رہا ہے کہ مولا کی ولادت نہیں ہوتی، مولا کا ظہور ہوتا ہے، مولا نازل ہوتے ہیں. تو یہ کیا عقیدہ ہے؟ یہ ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، ولادت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. آدھے لوگ کہہ رہے ظہور ہوتا ہے، کیونکہ سر جو نارمل ہے وہ تو یہ ہے کہ جی اہل بیت سے نجاست کو دور رکھا گیا، تو ہمارے یہاں والی ولادت کا تو کانسیپٹ نہیں ہے وہاں. تو سر اس کا کیا جواب دیا جائے کہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر بہت دفعہ ہم اپنے مختلف تقاریر میں بات کر چکے ہیں. اب آپ نے سوال کر لیا ہے تو اچھا ہے، جواب سن لیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے بارے میں عقیدے کے ساتھ جب بات کریں، ہمارے پاس اپنی دینی اور شرعی اصطلاحات ہیں بہت سی، ٹھیک ہے. اس میں ایک لفظ ہے غیبت، ایک لفظ ہے ظہور. ظہور غیبت کے مقابلے پر ہے، ٹھیک ہے، غیبت کے مقابلے پر ہے. اب ہمارا جو عقیدہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں ہے، اس میں ان کی ذات میں صفت غیبت کا بھی عقیدہ ہے، اور اس غیبت کا اختتام جس شکل میں ہو اس کو ہم ظہور کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ولادت کو ظہور کہنا یہ ایک قسم کی دین کی جو جڑوں کو ہلانا یا دین میں خرابی پیدا کرنا، اس میں کچھ باہر کی سازشیں ہیں، کچھ اپنی شرارتیں ہیں، اور کچھ جہالتیں ہیں. اگر ہم یہ عقیدہ رکھنے لگیں کہ امام پیدا نہیں ہوتا بلکہ براہ راست نازل ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ رکھیں، تو پھر آپ بتائیں کہ جناب سیدہ کا رسول اللہ سے کیا رشتہ ہے، حضرت علی کا حضرت ابو طالب سے کیا رشتہ ہے، امام حسن امام حسین کا رسول اللہ سے کیا رشتہ ہے. تو براہ راست آسمان سے ٹپک پڑے.
تو یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل اپنی اصطلاحات کو ضائع کرنے والی ہیں، اپنی اصطلاحات کو خراب کرنے والی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ ابھی پردہ غیبت میں ہیں، اور یہ تسلسل جب ختم ہوگا اس وقت امام کا امت سے جو رابطہ ہے اس کے لیے ہم لفظ ظہور استعمال کرتے ہیں، جس میں فیوز امامت اتمام تک پہنچ جائیں، اس کو ہم کہتے ہیں ظہور۔ اچھا، اب اگر آپ دوسرے لوگوں کے عقائد دیکھیں غیر مومن کے، وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، ابھی نہیں ہیں، پیدا ہوں گے۔ اب اگر ہم پیدائش کو ظہور کہنے لگیں تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کہیں گے کہ ابھی امام، یعنی امام کا ظہور نہیں ہوا، اور ظہور کے معنی آپ لے رہے ہیں پیدا ہونا، تو آپ کا بھی وہی عقیدہ ہو گیا جو سنیوں کا عقیدہ ہے کہ امام نہیں پیدا ہوئے ابھی۔ تو یہ تو آپ کے عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی اصلاحات کا تحفظ کرنا چاہیے کہ صفات ائمہ جو ہیں ان میں بہت سی ایسی صفات ہیں کہ جو صرف امام سے ہی مخصوص ہیں، اس میں غیبت بھی ہے، ظہور بھی ہے۔ جہاں تک ہماری اصطلاح ظہور ہے اس کے مطابق ابھی کسی امام کا بھی ظہور نہیں ہوا ہے، کسی امام کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ ظہور وہ ہے کہ جس میں امام پہچانا جائے، جس میں اللہ امام کو اس طرح مسلط کر دے کہ اب امام کی عدم معرفت یا امام کو اس کے مقام سے ہٹانا ممکن نہ رہے۔ کوئی امام ابھی نہیں ظاہر ہوا ہے، انشاءاللہ عہد رجت میں ہمارے سب اماموں کا ظہور ہوگا۔ ابھی تو صرف اماموں کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک شعر آپ نے بہت سنا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو ابھی تو کوئی قوم نہیں پکار رہی ہے ہمارے حسین، تو جب حسین پہچان لیے جائیں گے تو پکاریں گے نا۔ تو امام کا پہچان لیا جانا ظہور ہے، نہ کہ پیدا ہونا ظہور ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصطلاح کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پھر لمبا موضوع ہے بہت کچھ اس پر۔ کہہ رہے تھے کہ کہا جاتا ہے جب امام حسن کا جب تک ولادت ہوئی ان کی تو بی بی فاطمہ اردو سے تھی اور تلاوت کر رہی تھی، تو جب ان کی ولادت ہو گئی وہ تب بھی تلاوت کر رہی تھی اور اردو سے تھی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نزول ہوا کہ ولادت ہوئی، تو یہ والی بات تھوڑی کنفیوژن ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ اگر نزول کہیں گے پھر تو جناب سیدہ سے رشتہ ہی نہیں رہے گا کوئی، پھر جناب سیدہ رشتہ کیا ہے؟ تو آسمان سے نازل ہو گئے نا، جناب سیدہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہوا۔ تو یہاں پر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ان کی طہارت کا ہے کہ ان کے لیے نجاست ظاہری نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ولادت ہی نہیں ہوئی، ولادت تو ولادت ہے۔ سر، لاہور میں بی بی پاک دامنہ ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مولا غازی کی یہ بہن ہے، حضرت علی کی بیٹی ہیں، تو کیا یہ مولا غازی کی بہن اور حضرت علی کی بیٹی ہیں؟ اور دوسرا کہ یہ جب قافلے چلے گئے تھے مدینے میں اس کے بعد یہ یہاں تشریف لائی تھیں یا کہ نہیں ہیں؟ کنفیوز ہیں۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ تحقیق جن لوگوں نے کی ہے وہ اس کے اوپر ایک واضح جواب دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ان کی کبھی ہم نے کوئی باقاعدہ تحقیق نہیں کی ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ باتیں تو بہت سی مشہور ہیں۔ اب جب تک کہ اس کے اوپر واضح تحقیق نہ کی جائے کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی، لہٰذا ابھی فی الحال تو ہم اس کا کوئی واضح جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بات ہے آپ لوگوں کی پوچھیں تو پھر اب صورت یہ ہے کہ یہ کلاس آپ کی کب بجے تک چلے گی؟ ابھی تو بہت وقت ہے۔ ہاں، بہرحال پھر بھی کوئی چیز آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی ذاکری کی جو آپ زندگی کا آغاز کر رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے؟ سر اس کے بارے میں تو نہیں پوچھنا، لیکن یہ پوچھنا تھا کہ آج ایک بھی پریکٹیکل کلاس نہیں ہوئی۔ ہاں، آج پہلے پروگرام یہی تھا کہ پہلی کلاس پریکٹیکل کی ہوگی اور دوسری میں ہم آپ کو
کچھ ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے. اور سنڈے کو تو لاسٹ ہے کلاس, تو میرے خیال میں تو کافی اسٹوڈنٹس ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمت کی ہی نہیں. ہاں, تو ہم اسی لیے آپ کو ہمت دلا رہے تھے. بہرحال کل ہے کلاس میرے خیال میں, ہمیں صحیح نہیں معلوم لیکن میرے خیال سے کل ہوگی, کیونکہ کل ہماری کلاس نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی پریزنٹیشن کی کلاس ہو, کوئی اور لے, تو ہمارے علم میں نہیں ہے. جی بیٹا. سر, حضرت قاسم کی مہندی کا جو وہ رواج چل رہا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے, میں نے کل پرسوں کلپ دیکھی تھی ایک آیت اللہ کی, انہوں نے کہا کہ حضرت قاسم کی زوجہ جناب کبریٰ نہیں تھی, جناب کبریٰ حسن مصنع کی زوجہ تھی. اب آپ یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ مصائب میں, مرثیوں میں اور نحوے میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت قاسم کی زوجہ تھی حضرت کبریٰ, تو اس میں مستند بات کیا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں سامنے آ گئیں. پہلی چیز یہ کہ حضرت قاسم کی شادی ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, ہوئی تھی تو کس کے ساتھ ہوئی تھی. جہاں تک جناب حسن مصنع کی زوجہ کا تعلق ہے, آپ کی زوجہ امام حسین کی بیٹی فاطمہ بنت حسین ہے, یہ بات طے ہے. اور یہ وہ بیوی ہیں کہ جن سے ہمیں کربلا کے واقعات اور اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ملتی ہیں. ان کی پوری ایک کتاب مسند فاطمہ بنت حسین موجود ہے, جس میں آپ سے روایات نقل کی گئی ہیں. اور پھر وہ جو ہمارے پاس تاریخیں ملتی ہیں نسل امام حسن علیہ السلام کی, وہ انہی کی اولاد میں ہے, کیونکہ یہ امام حسن کے بیٹے حسن مصنع کی زوجہ تھیں. اور حسن مصنع کے بیٹوں میں ایک بہت ہی مشہور نام ہے عبداللہ محض کا. اس کے علاوہ حسن مثلث ہیں, خیر وہ پھر بہت تفصیلی بات چلی جائے گی. تو آپ کی نسلیں امام حسن کی جو پھیلی ہیں زیادہ تر وہ حسن مصنع سے اور زید ابن حسن سے پھیلی ہیں. ان کی زوجہ امام حسین کی ایک بیٹی تھی. ٹھیک ہے, یہ بات اپنی جگہ ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اچھا, لفظ کبریٰ جو ہم استعمال کرتے ہیں یا لفظ صغریٰ استعمال کرتے ہیں, یہ کسی بچی کا نام, چھوٹی یا بڑی, یہ نام نہیں ہے. یہ ہم پہچان کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی کئی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا, تو اب اس میں کسی کو کبریٰ کے نام سے پہچانا گیا, کسی کو صغریٰ کے نام سے پہچانا گیا, کسی کو کسی اور نام سے پہچانا گیا. تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جن کو فاطمہ کبریٰ کہا جائے وہ حسن مصنع کی زوجہ تھی. فاطمہ بنت حسن حسن مصنع کی زوجہ ہیں. اب فاطمہ کبریٰ انہی کو کہا گیا یا کسی اور دوسری بیٹی کو کہا گیا, یہ اتنا واضح نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک حضرت قاسم کی شادی کا یا نکاح کا معاملہ ہے, اس کے بارے میں ہمارے پاس جو تاریخی اور دیگر شواہد ہیں ان میں اختلاف ملتا ہے. اور بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت قاسم بہت کم سن تھے, کربلا میں بہت چھوٹے تھے, اور آپ کی عمر جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت غالباً 2.5-3 سال کی یا اس سے بھی کم تھی. عبداللہ ابن حسن اسی زمانے میں پیدا ہوئے تھے, اور قاسم ابن حسن اس وقت بہت چھوٹے تھے. اور جب کربلا کے لیے امام حسین نکلے ہیں تو روایات یہاں تک بتاتی ہیں کہ حضرت قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ آپ کو گھوڑا نہیں ملا تھا, گھوڑے پر بیٹھ کے نہیں آئے تھے, اپنی والدہ کے ساتھ محمل میں بیٹھ کے آئے تھے. کربلا میں پہلی دفعہ گھوڑے پر بیٹھے تھے, بہت کم سن بچے تھے. تو اس اعتبار سے ان کی شادی ہونا جو ہے وہ ذرا سا قرین قیاس نظر نہیں آتا. لیکن اس چیز کو کبھی بھی ذہن میں نہ لائیں کہ صاحب جب شادی نہیں ہوئی تو یہ شادی کی باتیں کیوں, شادی کی مہندی کیوں, شادی کے مصائب کیوں. اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ کربلا کی ماؤں نے جو قربانی دی, ابھی ہم آج گفتگو آپ سے کریں گے کربلا اور قرآن کے موضوع پر, تو اس میں کچھ باتیں آئیں گی. جو قربانیاں دی ہیں وہ ایسی فقید المثال قربانیاں ہیں کہ تاریخ انسانیت میں ویسی قربانی کہیں ملتی نہیں ہے. ان بیویوں نے اپنے ان بچوں کو قربان کیا کہ جن کے پھولنے پھلنے کے دن تھے,
ان بچوں کو قربان کیا کہ جن کی شادی کے ارمان ماؤں کو خاص طور سے اور باقی گھر والوں کو ہوتے ہیں، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو، شادی کو، بیاہ کو، پھولنے پھلنے کو اور دوسری چیزوں کو نظر انداز کر کے اس بات کو پسند کیا کہ یہ بیٹا ہمارا دین پر قربان ہو جائے، اور اللہ کی جو مرضی ہے، جو پروردگار عالم نے ان کے لیے شہادت متعین کی ہے، اس کو ہم ہنسی خوشی قبول کر لیں۔ اب ان کا یہ جذبہ، اس کو قبول کر لینے کا جذبہ جو ہے، اس کو ہم کس طریقے سے ظاہر کریں؟ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے، اس کو ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں کچھ علامات چاہیے ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم ان کے ان جذبات کو خراج تحسین پیش کریں۔ اب ان کے ان جذبات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور وہ تمام قربانیاں، وہ تمام مصائب جو کربلا میں اٹھائے گئے، ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم کچھ علامتیں رکھتے ہیں، کچھ چیزوں کو پیش کرتے ہیں جس سے ہمیں وہ بات یاد آ جاتی ہے، وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں کربلا والوں کی پیاس کی طرف توجہ دلانا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سبیلیں لگاتے ہیں، پیاسوں کے نام پر پانی پیو، تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی پیاس کی طرف جائے۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ صاحب آپ پانی کیوں پلا رہے ہیں، وہاں کوئی پانی تھوڑی تھا، وہاں کوئی پانی تھا جو آپ پانی، ارے بھائی پانی نہیں تھا اس لیے پلا رہے ہیں، اس لیے نہیں پلا رہے ہیں کہ پانی تھا۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ وہاں فاقوں پر فاقے تھے، اسیروں کو کتنے کتنے دن کھانا نہیں ملتا تھا۔ اب اگر ہم حاضری کر رہے ہیں، دسترخوان بچھا رہے ہیں، نظر دلا رہے ہیں، تو یہ اس لیے کہ وہاں نہیں تھا، اس لیے نہیں کہ وہاں ہوا تھا۔ اسی طرح ہم اگر تابوت اٹھا رہے ہیں تو آپ کہیں کہ ارے تابوت کیوں اٹھا رہے ہو، وہاں تابوت تھوڑی اٹھا تھا، وہاں کسی کا تابوت اٹھا تھا، وہاں تو جنازے پامال کر دیے گئے تھے، وہاں تو لاشیں پامال ہو گئے تھے، تابوت کب اٹھا تھا؟ ارے بھائی تو اسی لیے تو اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا تھا، تاکہ یاد آئے کہ ہم ان کے تابوت کی شبیہ اٹھائیں، تو تصور میں یہ ہے کہ ہم تو آج تابوت کی شبیہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کل مولا جنازہ تو بے گور کفن تھا، لاشیں تو پامال ہو رہے تھے، اب تابوت اٹھا کے ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، حقیقت میں تو نہیں وہاں تابوت کربلا میں اٹھے تھے۔ اسی طرح ہم سویم کر رہے ہیں، امام کا 40واں کر رہے ہیں، سویم کی فاتحہ وہاں کب ہوئی تھی؟ وہاں تو نہیں ہوئی تھی، لیکن نہیں ہوئی تھی وہ تاثر کیسے دیں؟ کر کے دیں گے نا۔ تو اسی طرح اگر ہم ان نوجوان شہیدوں کی کہ جن کے پھلنے پھولنے کے دن تھے، ان کی شہادت کے ساتھ ان کی شادی کا تصور، ان کے پھولنے پھلنے کا تصور پیش کرتے ہیں، ان کی مہندی کا تصور پیش کرتے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہاں مہندی ہوئی تھی، کوئی وہاں کربلا میں کہاں سے مہندی آئی تھی، وہاں کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے ان کی ماؤں کے، ان کے قرابت داروں کے جو جذبات قربان ہوئے، دیکھیں ذاتیں تو قربان ہوئیں، جانیں تو قربان ہوئیں، جذبات بھی قربان ہوئے، ان جذبات کی قربانی کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، تمثیل میں بیان کرتے ہیں۔ تو کبھی مہندی اٹھائیں یا کبھی آپ کوئی اس قسم کی رسم کریں کہ جس کا تعلق اس موقع سے ہو، تو اس کو یہ سمجھ کے نہیں کریں کہ وہاں ہوا تھا ہم اس کی یاد بنا رہے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہوا تھا، اس کی یاد نہیں بنا رہے ہیں، وہاں نہیں ہوا تھا اس کو یاد کر رہے ہیں، اس بات کو یاد کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہم نے دیکھا بعض لوگوں کا کہ آپ نے ایک آیت اللہ کی بات کی، ایسے بہت سے ہم نے افراد جو صاحبان علم نظر آتے ہیں، عباقبہ میں ہوتے ہیں اور بار بار اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ ارے آپ تحقیق تو کریں، وہاں کوئی شادی تھوڑی ہوئی تھی، ارے آپ تحقیق تو کریں وہاں، ارے بھائی کون کہہ رہا ہے کہ ہوئی تھی؟ صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی مفتی بارہ آپ کو ہم نے چھوڑ دیا یہاں تک لا کے کہ روایات ہیں۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ جس دور سے گزر رہی ہیں اس میں ان روایات کی نفی کی جا رہی ہے، تو اس کا جواب ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ روایات ہیں، روایات اس معاملے میں بھی ہیں کہ امام حسن کا نکاح امام حسین نے اپنی کسی بیٹی کے ساتھ کیا شب عاشور۔ یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ وصیت کے مطابق کیا۔
یہ بھی خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جنگی قوانین کے مطابق جو بن بیاہی بچیاں اسیر ہو جائیں ان کو کنیز بنا لیتے تھے، تو اس لیے بن بیاہی بچی کو بیوہ بنانے کے لیے نکاح کر دیا تھا. یہ بہت سی چیزیں ہیں، ہم اس کے اوپر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے غلط ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر اس وقت بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں. اس وقت جو آپ کا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہوا تم کیوں کر رہے ہو؟ تو بھئی نہیں ہوا اسی لیے کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں ہوا تھا ہم آپ بھی اس کی یاد بنا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہاں نہیں ہوا، وہاں کس طرح جذبات قربان کیے گئے اس کو ہم تمثیل میں بیان کر رہے ہیں، اس لیے نہیں بیان کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے کہ جناب قاسم کے بارے میں جو رسومات ہمارے یہاں عام ہیں ان پر جتنے اپنوں اور پراؤں کی مرادیں آتی ہیں کسی اور چیز پر اتنی نہیں آتی. ویسے تو امام حسین کے ہر لوازم عزاداری پر آتی ہیں، اس پر ابھی ہم بات کریں گے کہ عزاداری کے لوازم سے عجائبات کا ظاہر ہونا یہ اللہ نے اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے، تو وہ سب ظاہر ہوتی ہیں، اپنوں کی بھی مرادیں آتی ہیں، پراؤں کی بھی آتی ہیں. کتنی رحمتیں ہوتی ہیں، کتنی برکتیں ہوتی ہیں، کتنے چیزوں کا نزول ہوتا ہے، کتنی بلائیں ٹلتی ہیں ذکر سے، وہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے. وہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ یہ جو خلفشار اس انداز پر پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، اسلام کی تو بیٹی نہیں تھی، اسلام کی تو بیٹی نہیں تھی، اسلام کا تو وہ نہیں تھا، یہ تو وہ نہیں تھا، یہ غلط باتیں ہیں. اس سے ذرا سا آپ لوگ بچ کے چلیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے سال گزشتہ ایک پوری تقریر اسی سلسلے میں کی تھی اور اس وقت کی طالبات نے اس کو سنا تھا، یاد کیا تھا، وہ ریکارڈ میں بھی ہے کہ یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں کہ صاحب وہ سکینہ نام کی تو بیٹی ہی نہیں تھی، وہ تو کربلا میں وہ تو کسی کا زندان میں انتقال ہی نہیں ہوا تھا، یہ تھا. تو دیکھو بات کیا ہے کہ اس نام کی نہیں تھی یا اس نام کی نہیں تھی یا بیٹی تھی ہی نہیں یا فاطمہ صغریٰ تو کوئی بیٹی ہی نہیں تھی. یہ باتیں جو ہیں نا یہ ایسے دعوے ہیں کہ جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسے دعوے ہیں کہ جن کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیے اگر آج ہم اس وقت کا تصور کریں کہ بعد رسول اہل بیت کی زندگی کیسی گزر رہی تھی، ان کے چاہنے والوں کا زندہ رہنا کتنا مشکل تھا، ان کی محبت کا اظہار کتنا مشکل تھا، ان سے کسی قسم کی ہمدردی کا اظہار کتنا مشکل تھا، ان کی گفتگو کرنا یا ان کے باتیں لکھنا کسی مورخ کے بس کی بات نہیں تھی. اب یہ تاریخیں لکھنا کہ امام حسین علیہ السلام کی اتنی بیٹیاں تھیں، اتنے بیٹے تھے، فلاں بیٹی فلاں زمانے میں پیدا ہوئی تھی، فلاں بیٹی فلاں زمانے میں پیدا ہوئی تھی، فلاں سن میں وہ اتنی بڑی تھی، یہ کون لکھے گا؟ دشمن لکھیں گے؟ عام لوگ لکھیں گے؟ مورخ لکھے گا. کیوں لکھے گا؟ اس کو کیا دلچسپی ہے اہل بیت سے؟ اگر لکھے گا اس کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی. اور دوسری چیز یہ کہ مورخ کو علم ہوگا تو لکھے گا نا. کیا آپ یہ توقع کرتی ہیں ائمہ علیہم السلام سے، امام حسن سے یا امام حسین سے، جناب امیر سے یا اور خاندان بنی ہاشم کے افراد سے کہ ان کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہو تو وہ ایک باقاعدہ مورخین کو بلا کے ایک پریس کانفرنس کریں کہ دیکھو آج ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، اس کا ہم نے یہ نام رکھا ہے، اور سب مورخ نام نوٹ کر کے یاد کر لیں کہ فلاں سن میں امام حسین کے ہاں یہ بیٹی پیدا ہوئی تھی؟ ایسا ہوگا کبھی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کے گھر کی بیٹیاں، بنی ہاشم کے گھر کی چار دیواری میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کو سارے غیر مورخین ان کے نام، ان کی تاریخیں، ان کی ولادت سب ان کو معلوم ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جب یہ ہو ہی نہیں سکتا تو آپ تاریخ میں کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ تاریخ میں وہ ڈھونڈو جو تاریخ میں مل سکے. آپ نے کہہ دیا کہ تاریخ میں فاطمہ صغریٰ کا نام نہیں ہے تو فاطمہ صغریٰ نہیں تھی. ارے فاطمہ صغریٰ کا نام امام حسین جا کے مورخوں کو لکھوائیں گے؟ یہ تو گھر کی بات. ہاں آپ بتائیے. سادات میں بھی لڑکیاں ہیں کچھ گھرانے، کیا وہی آپ نے جناب فاطمہ صغریٰ اور جناب فاطمہ کبریٰ کی بات کی؟ اس آج کل کے دور میں ہم لوگ اپنی بیٹیوں کے نام بیٹوں کو بھی باہر نہیں لیتے تھے. بالکل. تو وہ زمانے میں وہ کس کی بیٹیاں تھیں؟
بالکل. मेरी दोनों बच्चियाँ हैं, लेकिन मेरी बच्चियों के नाम अपने अजीज़ों के अलावा मोहल्ले में कोई नहीं जानता. बिल्कुल. सैदानी, सैयद, ये बड़ी सैयद है, ये छोटी सैयद है, इस तरह. बिल्कुल. तो ये चीज़ें तो अभी हमारी हुर्मत में हैं, और इससे पहचानने की ज़रूरत है. बाहर जैसे हम जाते हैं दूसरे का नाम लेते हैं, हमें उस चीज़ से भी मनाती है. बिल्कुल बिल्कुल, ये हुर्मत है. हाँ, वही तो कि हम उनके घराने की बेटियों के बारे में ये तसव्वुर करें कि मौरख़ीन ने उनके नाम लिखे होंगे, और आप सिर्फ इस बुनियाद पर कि क्योंकि मौरख़ ने नहीं लिखा लिहाजा वो नहीं है. ये क्या बात हुई? हमें तो इस बात को आप जहन में रखें कि करबला हमने तारीख़ से नहीं ली है. करबला हमारे घर का वाक़या है, तारीख़ का वाक़या हमारे लिए. मौरख़ ने कितनी जगह दी है करबला को? इतने अजीम वाक़े को मौरख़ ने 4 बरख दिए हैं. हम तारीख़ से करबला लेते ही नहीं हैं. इसके ऊपर हमने बहुत काफ़ी गुफ्तगू की है. इस वक्त यहाँ पर चलें, इस वाली पहली क्लासेस में बात किए लेते हैं कि अक्सर लोगों ने हमारे सामने ये बात की कि साहब देखें, आपने हमीद इब्न मुस्लिम की रवायत बयान कर दी, वो तो यजीदी फ़ौज का वो था, वाक़या निगार था. अबू मखनफ़ के मक़सद से आप पढ़ रहे हैं. अबू मखनफ़ तो इल्म रजाल में ज़ईफ़ था. अरे भाई, हम अबू मखनफ़ से देख के नहीं पढ़ रहे हैं. करबला के बाद हमारे 9 इमाम जिंदा रहे. हमारे इमाम अगर तड़प रहे हैं तो अबू मखनफ़ की रवायत पढ़ के तड़प रहे हैं कि इमाम सिर्फ चांद मुहर्रम का देख के बेहोश हो जाए. तो क्या वो हमीद इब्न मुस्लिम की रवायत से बेहोश हुआ है? हम तो इमाम की ज़िंदगी देख के सुख मना रहे हैं. इमाम हुसैन पैदा हुए हैं, रसूलुल्लाह रो रहे हैं, आँखों से आंसू आ रहे हैं, गिरिया ज़ब्त नहीं हो रहा है. तो क्या किसी मौरख़ से सुनकर रो रहे हैं? हमें मौरख़ से क्या लेना? हम तो अपने आइम्मा का तड़पना देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत होगी जो इतने साबिर इस तरह रो रहे हैं. जब इतने साबिर ने इतना गम किया है तो कितनी बड़ी मुसीबत होगी. हमें क्या अबू मखनफ़ से लेना? हमें क्या हमीद इब्न मुस्लिम से लेना? हमीद इब्न मुस्लिम की रवायत तो इसलिए बयान कर देते हैं कि दुश्मन भी इतनी मुसीबत बता रहा है तो कितनी होगी. जब दुश्मन की नज़र में इतनी मुसीबत है तो हकीकत में कितनी होगी. तो हम इसलिए नहीं रोते हैं कि हमने मख्तल पढ़ा है, हम तो इसलिए रोते हैं कि हमारा इमाम किस तरह तड़प रहे हैं. इमाम ज़ैनुलआबदीन ने खुद मख्तल को देखा है ना, तो उन्होंने किसी से पढ़ के सुन के रो रहे हैं. हम उतना रो लेते हैं जितना इमाम रोते हैं. तो हमारा तो कुछ भी नहीं है यह गिरिया जितना करना चाहिए. लोग जब ये बातें करते हैं कि अरे वो फातिमा ज़हरा तो थी नहीं, तुम उन पर रो रहे हो. अरे जनाब सकीना का हाल बयान करके रो रहे हो, लोगों को रुला रहे हो, वो तो कोई थी नहीं. अरे भाई, नहीं थी, तुम्हें कैसे पता चला? हमारे पास अब इस वक्त आप लोगों के साथ गुफ्तगू करने के लिए हम वो इस की तैयारी से नहीं आए थे, और न ये इस वक्त हमारा मौजू था. जनाब सकीना के बारे में हमारे बहुत ही जय्यद उलमा ने आपकी ज़िंदान में शहादत का भी ज़िक्र किया है, ज़िंदान में आपके दफन होने का भी ज़िक्र किया है, और बिल्कुल मुस्नद रवायत है. ये हरगिज़ ज़ईफ़ नहीं है, क़त्अन ज़ईफ़ नहीं. सिर्फ बनु उमय्या के चाहने वालों ने उन मज़ालिम पर कि जो हद से बढ़ गए थे पर्दा डालने की ज़्यादा कोशिश की. एक जनाब अली असग़र की शहादत और एक जनाब सकीना की असीरी और उनकी शहादत, ये 2 मसाइब तारीख़ इंसानियत में हद से ज़्यादा बढ़ गए. तो उनको छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि नहीं, वो तो तीर धोखे से लग गया था, वो तो ये हो गया था, वो तो वो हो गया था. ये सब बनु उमय्या के बेहिखाओं की लिखी हुई तारीख़ें हैं. इसमें कोई ज़र्रा बराबर हकीकत नहीं है. हम तो वो मुसीबत याद करते हैं जिसको हमारे इमामों ने याद किया. हमें कोई उनसे वो नहीं चाहिए. अभी परसों की बात है, हमारे तरफ एक अशरा हो रहा है, वहाँ पे एक खातून जो थी, उस जाकर ने जब मजलिस पढ़कर, वो अच्छी जाकर है, तो मजलिस के बाद ना उन्होंने उनसे बात की. तो उन्होंने कहा कि कल हमारे यहाँ वहाँ पे मजलिस हुई थी हिंचोली में, यहीं
ही रिहायशी होगी फातिमा। उन्होंने बताया कि एक जागरानी मजीस पढ़ी और इतनी अजीब सी रिवायत उन्होंने मसाइब में बयान की कि फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्होंने कहा चौथे इमाम से कि मेरी जब वो जनाजे में ना 4 लोग जो हैं वो शामिल ना। तो इमाम ने पूछा कि अच्छा वो कौन अफराद है? तो उन्होंने कहा कि एक तो अली अकबर, हज़रत अली अकबर मेरे जनाजे में शामिल, दूसरे बीबी ज़ैनब सलाम उनके लिए भी उन्होंने मना किया, चौथे इमाम हुसैन सलाम और तीसरे इमाम हुसैन सलाम और चौथे जो उन्होंने कहा कि चौथे कौन, तो उन्होंने बताया कि आप शामिल होंगे। और फिर इस पर उसकी वजूहात जैसे उन्होंने बयान की कि बीबी ज़ैनब ने मेरा महज़रनामे में नाम क्यों नहीं लिखा और इमाम हुसैन बाबा हुसैन ने जो है वो मुझे क्यों नहीं शामिल किया। तो ये तमाम शिकवों की वजह से उन्होंने जो भी उसकी लॉजिक पेश की वो उन्होंने बताया कितनी अजीब सी बात। हाँ, अब देखें ये तो मसला है कि ज़िक्र करने वाला जो है वो बग़ैर सोचे समझे गुफ्तगू करे। और ये बात हमने पहले भी जो क्लासें हुई थी उनमें ख़ास तौर से बताई थी कि आप जब भी ज़िक्र करें हमेशा ये देख के करें कि कोई ऐसी रवायत ना बयान करें जो अहले बैत के मकाम व मर्तबे से टकरा जाए, जिसमें अहले बैत की तौहीन होती हो। अब ये तो ऐसे है जिसमें अहले बैत की तौहीन हो रही, तो ये जिसमें तौहीन हो रही है वो तो वैसे भी नहीं बयान करना चाहिए। और हाँ, तो बहुत दिन से पढ़ने से उनके मसनद तो नहीं हो गई ना। तो अब ऐसी चीज़ के जिसमें अहले बैत की तौहीन हो रही हो वो तो तयशुदा बात है कि वो उनका मकाम व मर्तबा ही नहीं है कि वो ऐसी बात करें। तो उसमें तो ना किसी तहक़ीक़ की ज़रूरत है, न किसी से पूछने की ज़रूरत है। सीधी सी बात है कि जो उनके मकाम व मर्तबे के शाया निशान नहीं है वो हुआ ही नहीं। तो वो तो ऐसी रवायत जो पढ़ती हैं आप लोगों को चाहिए ख़वातीन को कि उसी वक्त उनको रोकें, उनसे कहें कि भाई आप मेंबर हैं, हाँ कि हम मेंबर हैं, हाँ कौन से मख्तल से बयान किया है पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखें किसी ने कुछ भी लिखा है, आपको अहले बैत की मारिफत है कि नहीं है? आप क्या समझती हैं अहले बैत को? आपको अगर अहले बैत की मारिफत है तो क्या यही मारिफत है आपको? एक मख्तल में नहीं, हम कहते हैं 10 मख्तलों में लिखा होगा। आपकी मारिफत क्या कहती है? अगर आपकी मारिफत यही है तो फिर तो आप अहले बैत की आरिफ ही नहीं हुई, आप अहले बैत की चाहने वाली कब हुई, अहले बैत की मानने वाली कब हुई? हाँ, तो ये तो गलत बातें हैं। बहरहाल, तो आप कुछ कहना चाह रही हैं? मसाइब के लिए मुस्तनद किताबें तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों को हमारा मशवरा यह है कि आपके लिए बड़ा मसला है कि आप मुस्तनद किताबें ढूंढें, फिर उसमें से मसाइब छांट के निकालें। क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ है ख़ास तौर पर जिसको आप लोग समझें, आम मुसलमानों में ये होता है कि किताब मुस्तनद होती है, सही होती है कि ये सही बुखारी है, ये सही फलां है, ये सही फलां है, ये सही फलां है। हम लोग हर हदीस और हर रवायत को अपनी जगह पर रखते हैं। अब जैसे अगर एक हदीस मसलन उसूल काफ़ी में है तो हम उसको इसलिए नहीं मानेंगे कि उसूल काफ़ी में है, बल्कि उस हदीस की अपनी हैसियत देखेंगे। तो ये आप लोगों के लिए मुश्किल काम है। आप सिर्फ इतना करें कि पुराने ज़ाकिरीन जो मुस्तनद थे, अच्छे पढ़े लिखे, या मौलाना नक़न साहब थे जैसे, या और अल्लामा तुराबी साहब हुए, या और ऐसे ज़ाकिरीन कि जो मसाइब वो पढ़ते रहे हैं वो उनकी किताबों में आपको मिल जाएंगे। उसमें से लेके आप पढ़ लें, उसमें आपको इत्मीनान है कि भाई हमने फ़लाँ की पढ़ी हुई चीज़ पढ़ी है, और जो कि एक मुस्तनद आदमी समझा जाता है माशरे में। क्योंकि सर आजकल 2 रिवायतें बीबी सकीना की शहादत के हवाले से हैं कि बीबी सकीना ज़िंदान में थी, तो जब इमाम हुसैन का सर आया, बीबी सकीना इमाम हुसैन के सर से गुफ्तगू करते करते वो उनकी शहादत हो गई थी। और एक रिवायत में है कि बीबी सकीना को 7वें ज़िंदान में कैद किया गया था, तो बीबी सकीना ज़िंदान की दीवार से टकरा के शहादत हो गई थी बीबी सकीना। तो इन दोनों में से कौन सी सही रिवायत है? बात यह है कि जो मशहूर रवायत है वो सर वाली है, इमाम हुसैन के सर वाली है। उन्हें कैद किया गया था तो इमाम सज्जाद ने उन्हें अपनी ज़मानत पे 7वें ज़िंदान से बाहर निकलवा दिया था। उसके बाद इमाम हुसैन से उनकी मुलाकात हुई थी, फिर वो शहीद हुई थी। और फिर मैंने कल परसों भी सुना कि एक ज़ाकरा बोलेंगे कि वो सर टकरा के नहीं। अब ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये हमारे पास जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने कभी नहीं लिखी है। जो लिखी है वो आपके इमाम हुसैन के सर की है।
जनाब सकीना के ऊपर इतनी मजालिम हुई तो वो मतलब गुड़िया हो गई, तो क्या ये सही है? नहीं, ये कहीं तारीख में नहीं मिलता है। 3 साल 4 साल की बच्ची वो मजालिम बर्दाश्त ना कर सकी, वफात पा गई, यहाँ तक बात सही है। देखिए वही वाली बात आ रही है ना कि हम ख़ानदान रिसालत की बीवियों के या बच्चियों के बारे में इस तरीक़े से गुफ्तगू नहीं करते, ये तौहीन है, उनकी शान के ख़िलाफ़ बात है। आपने देखा था वो सैयद थे तो वो देख सकते थे, और दूसरा जो ये है कि उनकी 4 बेटियों ने अलग अलग देखा था, इनमें कौन सा मसला है? किस चीज़ का समझे नहीं आप? हाँ रोजे पे नजिस पानी आ रहा था जमीन से, हाँ किसने देखा था? वो ख्वाब उन्होंने खुद देखा था या बेटियां देखी? फिर उनकी खबर की तामीर, हाँ दोबारा तामीर हुई थी, उसमें बेटियों के बारे में हमें इतनी तहक़ीक़ नहीं है कि उन्होंने देखा था, लेकिन यह है कि उन्होंने कब्र को नबीश कब्र के लिए या दोबारा कब्र करने के लिए अपनी ज़ौजा को और या बेटियों वगैरह को भेजा था, ये तो सुनने में आता है। हाँ आपने भी हमारी राइट सुने कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कि ज़ैनब की चादर छीनी गई थी शाम गरीबा के बाद, लेकिन मतलब दिल ये बात को समझ में नहीं आती है, मतलब ये अकल नहीं मानती कि एक चादर तो उन्होंने जाहिर सी बात नहीं पहनी होगी, कितनी सारी चादरें ली हुई होंगी, क्योंकि वो तो इतनी पाक व ताहिर थी, तो फिर क्यों कहा, मतलब बहुत दफ़ा रिवायत सुनी है कि भाई इसी साल भी मैं इसलिए शाम गरीबा में कि भाई जब मौला अली आए थे एजाज से, तो फिर उन्होंने बीबी ज़ैनब ने कहा था कि मुझे कोई चादर का टुकड़ा ला दो, मेरे बाबा आए हैं, और फिर बाद में भी जब वो काफिला चला था तो उसमें भी कहते कि उन्होंने बालों से अपने चेहरे को छुपाया था, तो ये बात तो समझ में नहीं आती, ऐसा कैसे हो सकता है? हम एक नॉर्मल इंसान के लिए भी ये बात नहीं सोच सकते, एक नॉर्मल मतलब घर की लड़की के लिए, तो वो सारे वो भी बाहर निकलेगी तो वो कोट और चादर हर चीज़ पहन के निकलती, तो वो तो बीबी ज़ैनब थी, तो वो तो कितनी सारा मतलब पहन के निकलती होंगी, तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं, ये रिवायत हम बचपन से सुनते रह रहे हैं। ये एक रवायत नहीं है, ये बात सही है अपनी। रिवायत आजकल ये पढ़ी जा रही है कि बीवी की चादर छीन ली गई थी, मखना लेकिन उन्होंने पहना हुआ था, लेकिन बचपन से हम ये सुनते चले आ रहे हैं कि उन्होंने बालों से अपने चेहरों को छुपाया, कैसे हो सकता है? और यजीद ने नेज़े की अनी से उनकी चादर छीन ली और बेमखना और चादर कर दिया। हाँ बिल्कुल, ये जो हमेशा से आप सुन रही हैं वही सही है कि आपको हाँ कि आपके बीवियों की चादरें मखने छीने गए, ये अपनी जगह दुरुस्त है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ईरान में पर्दे के 18 हिस्से होते हैं, तो ईरान में जो पर्दे के 18 हिस्से होते हैं उसमें एक चादर होती है, तो उसमें वो चादर छीनी थी, बाकी मखना और बाकी उनका हिजाब मुकम्मल। सवाल ये है कि उनको इस बात का इल्म कैसे हुआ, इस बात का इल्म उन्हें कैसे हुआ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और फिर ये वाली बात की भी मौला सज्जाद शामी को याद करके क्यों रोते हैं जब वो बेपर्दा अगर नहीं वही वाली बात है कि अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस वक्त हमारे सामने जो लोग किसी बात का इनकार करते हैं वो इस तरह करते हैं जैसे वो वहाँ मौजूद थे उस वक्त। अरे ये ऐसा तो था ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे आप वहाँ खुद मौजूद थे। आप ये तो बताएं कि आप तक बात पहुँची कैसे। लेकिन सर एक वाक़या जो हम सुनते हैं कि मौला अली जब थे जिंदा हयात थे तो उनके ज़माने में बीबी ज़ैनब के सर से थोड़ी सी चादर सिरक गई तो सूरज नमूज भी हुआ था, ये भी सुनता है। तो जब उनकी पूरी चादर ही छिन गई तो फिर किस तरह से मतलब बात यह है कि करबला में शहादत और असीरी ये दोनों चीज़ें एक ख़ास वक्त और एक ख़ास मकसद के तहत थी। वहाँ पर कोई एजाज़ ना उन्होंने अपना दिखाया था और ना परवरदिगार आलम ने वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ की थी कि जो उसकी क़हारियत के नतीजे में हो। हाँ, कुछ
امور ایسے ملتے ہیں کہ جو مافوق الفطرت ہیں، اور اس کی بھی ایک فلسفہ ہے، ایک مسئلہ ہے. تو اب اس وقت تو کیونکہ ظاہر ہے کہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی، کبھی ہم بیان کریں گے آپ سے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ وہ ایک خاص پروگرام کے تحت، ایک خاص مقصد کے تحت اس واقعے کو ہونا تھا، اور ان کے جو مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق منزل ابتلا آنا تھی، لہٰذا وہ مصائب آئے. سر ایک کلاس میں یہ بات ہوئی تھی مجلس میں، کسی مولانا نے بتائی تھی ہمیں یہاں پہ کہ جب معصوم سکینہ نے کہا کہ مولا حسین سے کہ آپ خدا سے کہہ دینا کہ ہمیں پانی دے دیں کہ ہمیں اتنی پیاس لگی ہے. مولا حسین نے اڑی رگڑی تو بابا آپ جیسے ہی پانی چشمہ جاری ہوا تو مولا حسین نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا اب تم سیراب ہو جاؤ. تو تھوڑی دیر کے بعد اب وہ سیراب ہوئی نہیں. اس نے دیکھا کہ اپنے بابا سے کہنے لگی بابا یہ سامنے جو اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، کہ اتنی ساری زبانیں نکلی ہوئی ہیں، یہ کون ہے؟ تو تب مولا حسین نے کہا کہ یہ نانا کی امت ہے. اور تو معصوم سکینہ نے کہا کہ بابا یہ تو ہم مجھ سے زیادہ پیاسی لگ رہی ہے، ان کی حالت جیسی میں دیکھ رہی ہوں. تب وہ مولانا نے کہا کہ اگر یہ دیکھو اب یہ تم سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، اگر تم نے آج پانی پی لیا تو یہ امت جو ہے ساری زندگی جو ہے وہ مطلب پیاسی رہے گی. یعنی کہ وہ ایسے معجزے کر تو سکتے تھے مگر وہ ان پہ ان کا عبور نہیں تھا کہ وہ پی سکتے. صحیح. کہ وہ ہمارے لیے تھا نا یہ سب. ہاں بالکل. اس لیے سر اس طرح کا جو لٹریچر ہے جو گمراہی پھیلا رہا ہے یا پھر دو فرقے بنا رہا ہے تو ان پہ کوئی روک تھام نہیں ہو سکتی. مطلب ہمارے مجتہد ہیں، مجتہدین ہیں، اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، تو وہ کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے کہ غلط چیزوں پہ، کیونکہ اب ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ ہمیں صحیح کر رہے ہیں، ہم آگے ایسی باتیں نہیں بولیں گے. لیکن جیسے عام عوام ہے وہ تو کہیں سے جو سنے گی وہ پھیلائے گی، نسل در نسل غلط باتیں پھیلتی ہی رہیں گی. تو کچھ اس پہ کام نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے. بھی جو اختلاف چل رہا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ آپس میں یہ ایک نہیں ہے، پھر آپ کس جب اس سے آگے یہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں تو ایسے اور ایسے نہیں تو ایسے، آپس ہی میں نہیں ہے جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہاں بات یہ ہے کہ آپس میں نہ ہونے والی بات میں بھی بیچ والے لوگوں کی کا عمل دخل زیادہ ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ دیگ سے زیادہ چمچہ گرم، تو وہ والی مسئلہ ہے کہ کسی بھی مجتہد کا کوئی بھی فتویٰ یا کوئی بھی نظریہ جو ہوتا ہے وہ جس پس منظر میں ہوتا ہے وہ تو پیچھے رہ جاتا ہے، اور بیچ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیتے ہیں، بہت سے رنگ دے دیتے ہیں. ہاں ہمارے معاشرے میں اب سوال اٹھ رہے ہیں، نئی لڑکیوں جو بتا رہے ہیں ایک چھوٹا سا زہر دیا جا رہا ہے کیونکہ تشہیروں کے لیے ہمیشہ تشہیر جو ہے نا ایک ہڈی کی طرح اٹکا، اب اسے کس طرح کھولیں کہ یہ باہر کی قوم کے لوگ ہیں، ہمارے بیچ میں ہم جیسے بن کر ظاہرین کی طرح، ہم جیسے آپ لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں ظاہری کر رہے ہیں، اس طرح ضرورے پہ آ کے ممبر پہ بیٹھ کے وہ بیان کر رہے ہیں جو ہمارے ذہنوں کو منتشر کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں قدم اٹھانے ممبر سے، اور جو یہاں سے جائے وہ بھی یہی ایڈ کر کے جائے کہ جہاں جو غلط سنے محفل میں پوچھو، دلائل کے ساتھ بات کرو، کتاب کے ساتھ بات کرو، اور پھر اس کو چھوڑے نہیں. بالکل صحیح اس کہا. طرح کیونکہ ہمارا مشن ظاہری کرنا نہیں ہے، ہمارا مشن ہمارے معاشرے کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، جو لوگ پروان چڑھ رہے ہیں، جو آ رہی ہیں خواتین کے نام اس میں بھی آ گئے ہیں، تو وہ اس سے مقابلہ ظاہری ہی مشن نہیں ہے. مشن یہ کہ ہمیں اہل تشدد بچانا اور خواتین کو، کیونکہ ہمیں اپنی نسل بچانی ہے. سر ایک کوشچن اور ہے، ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے سر. میں ایک مجلس میں گئی تھی وہاں پر ان کا جو ہے وہ مولا عباس کا تابوت اٹھتا ہے، مطلب ہر سال بہت زیادہ ان کی پرانی مجلس ہے، مگر وہاں پر ایک ذاکرہ آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ عورتیں جو ہے نا مولا عباس کا تابوت نہیں اٹھا سکتی، اور علم جو ہے وہ صرف لڑکے ہی اٹھا سکتے ہیں مولا عباس کو، اور عورتیں نہیں اٹھا سکتے. تو سر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. ہاں ٹھیک ہے، اچھا وہ سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تابوت جو اٹھتا ہے یہ شبیہ تابوت اٹھتی ہے، نہ کہ حقیقت میں وہ مولا کا تابوت ہوتا ہے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے کہا تاثر دینے کے لیے ہوتا ہے، وہ کوئی واقعی میں تھوڑی مولا کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے. ہاں وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بی بی سکینہ کے تابوت پہ نہیں آنے دیتے مردوں کو، ان کو منع کر دیتے ہیں کہ بی بی سکینہ کا تابوت آنا چاہیے. وہ احترام کی بات ہے. اب اسی طرح وہ حضرت عباس سے بولے جاتا ہے کہ جب بی بی سکینہ کے تابوت پہ مرد نہ دیتے تو
حضرت عباس ادب. ہاں اب یہ سب چیزیں جو ہیں نا یہ تو سمجھیں اپنی فکر کی اپنی سوچ کی باتیں ہیں. اب ہمارے بچپن میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب جناب سیدہ کی نظر ہوتی تھی تو وہاں پہ مردوں کو نہیں آنے دیتے تھے, کھاتے بھی نہیں تھے. ہاں نہیں یہ تو خیر کوئی اس بات ہی نہیں, لیڈیز نہیں کھاتے کون کھائے گا. ہاں نہیں کوئی صحیح نہیں بھائی. نظر جو ہے وہ تو ایک آپ نے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اب مردوں کو کھلائیں گے تب بھی ثواب پہنچے گا, عورتوں کو کھلائیں گے تب بھی ثواب پہنچے گا. ہاں کہا جائے کہ بی بی کے مہر میں پانی اور نمک رکھا گیا تھا, مہر تھا. اس طرح تو ساری زندگی اور تا حیات عورتیں کھائیں کیونکہ وہ بی بی کا مہر تھا, مرد تو فاقے میں مر جائیں. بالکل صحیح کہا کہ یہ کوئی ایسی شرعی مسائل نہیں ہیں, یہ تو آپ لوگوں کے فکر ہیں. قاسم کی جو بات آتی ہے کہ جب مولا پہنچے اور ان کی زندگی میں لاش کمال ہو گئی. ہاں بیٹے ایک منٹ. ہاں ایک شخص ہاں میں ان کا لاشا اٹھایا تھا, تو سر یہ روایت ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے. اگر چادریں وغیرہ بیویوں کی, لیکن بیویوں کی تو نمازیں وغیرہ بھی پڑھی تو قید میں رہ کے بھی بیویوں نے نماز پڑھی تھی اور 1 سال کا ملتا ہے تو پھر نماز تو ایسے نہیں ہو سکتی بغیر. ہاں بات یہ ہوتی ہے کہ اضطرار میں ہو سکتی ہے, اختیار میں نہیں ہو سکتی. چادر ہے تو بغیر پڑھ نہیں پڑھ سکتے, لیکن ہے ہی نہیں تو پھر تو اسی میں پڑھنا پڑے گا. پچھلے سال آپ چھوٹی تھی نا, اب بڑی ہو گئی ماشاء اللہ تو آپ کو نظر آنے لگا. تو بہرحال اب یہ کلاس کا وقت آپ کے ختم ہو گیا ہے, اور اس میں آپ لوگوں نے اپنے حد الامکان جو بھی آپ کے لیے ضروری تھی چیزیں وہ پوچھ لیں. صاحب